ہر انسان اپنے گھر کا حکمراں ہے، محلے کا بڑا محلے کا حکمراں ہے، گاؤں کا چودھری گاؤں کا حکمراں ہے، یعنی جس کو لوگ اپنا حکم اور بڑا مانتے ہیں، اگر اس نے انصاف کیا اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اب میں لمبی تو نہیں کرتا، یعنی باپ پر فرض ہے اولاد میں انصاف کرے، برابر برابر انصاف کرے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، اللہ اکبر، کچھ بچوں کو بہت لاڈ کیا جاتا ہے اور کچھ بچوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، بلکہ یہ بھی ہو رہا ہے بیٹوں کو لاڈ کیا جاتا ہے، بیٹیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے بیٹیوں کو کبھی نظر انداز مت کیجئے۔ اللہ اللہ، آج آپ کہتے بیٹیاں بھاگ رہی ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بیٹیوں کے بھاگنے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، جیسے پیٹ کی پیاس ہے، جیسے نفس کی پیاس ہے، ویسے دل کی بھی پیاس ہے۔ پیٹ کو پیاس لگتی ہے، پانی چاہیے، پیٹ کو بھوک لگتی ہے، کھانا چاہیے، نفس کو پیاس اور بھوک لگتی ہے، کوئی ہم جنس چاہیے، اور اس کے بعد اللہ اکبر، یعنی ہم جنس سے مراد کوئی اپنے جیسا انسان چاہیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہو۔ اور جب دل کو پیاس لگتی ہے تو پیار چاہیے، محبت چاہیے، انس چاہیے، الفت چاہیے۔ تو یاد رکھنا دلوں کی پیاس ہے پیاس، بیٹیوں کو نظر انداز کرنے والوں، بیٹیوں کو بھاگنے پر اس ظالم معاشرے نے مجبور کیا ہے۔ جس سماج میں نہ ماں بیٹی کو پیار دے، نہ باپ بیٹی کو پیار دے، نہ بھائی بہن کو پیار دے، نہ شوہر بیوی کو پیار دے، تو جب دل کی پیاس لگتی ہے تو وہ پیار تلاش کرنے کے لیے باہر جھانکنے لگتی ہے، اور باہر ظالم لوگ، بلکہ ظالم انسان جو نفس کے پجاری ہے، جو فسق و فجور میں ڈوبے ہیں، جو گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہیں، وہ موبائل کا لالچ دیتے ہیں، گھومنے پھرنے کا لالچ دیتے ہیں، زیور کا لالچ دیتے ہیں، دولت کا لالچ دیتے ہیں، آزادی کا لالچ دیتے ہیں، اور پیار کے جھوٹے دعوے میں پھنس کر ہماری بچیوں کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں۔ اور بچیاں بہت سادہ دل ہوتی ہے۔ یاد رکھنا آج سے 50 سال پہلے تک کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ کسی بھکاری کی بچی بھی بھاگی ہو۔ وجہ یہ ہے کہ باپ غریب ہوتا تھا مگر سنت مصطفیٰ سمجھ کر اپنی بیٹی کو پیار دیا کرتا تھا۔ جب تک ہم بیٹیوں کو پیار دیں، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت اسلام، جب تک ہم بیٹیوں کو پیار دیتے رہے، ہماری بیٹیاں کسی بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کر کے نہیں بھاگی۔ جب سے ہم نے پیار دینا بند کر دیا ہے، جوتے سلنے والے کا بھی ہاتھ پکڑ کر بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، چپل سلنے والے کا ہاتھ پکڑ کر بھی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں۔ اے ظالم معاشرے کے لوگوں، صرف داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، صرف ٹوپی پہننا سنت نہیں ہے، صرف مسواک کرنا سنت نہیں ہے، عطر اور سرما لگانا سنت نہیں ہے۔ جب بیٹی آ رہی ہو اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جانا، یہ بھی مصطفیٰ کی سنت۔ عصمت سیدہ پر میرے ماں باپ قربان، لیکن بیٹی کی آمد پر کھڑے ہونا یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت۔ پیر کے ہاتھ چومے جائیں یہ اپنی جگہ ہے، لیکن بیٹی کا ماتھا چومنا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ بیٹیوں کو ذلیل کرتے ہو۔ جس سماج میں بیٹیاں ذلیل کی جائے وہ سماج کی بیٹیاں، بلکہ ایک بات کہوں، ایک جملے میں عرض کر کے آگے گزرتا ہوں ورنہ میں اپنی پوری بات نہیں رکھ سکوں گا۔ جہاں بیٹی کو بیٹی کا درجہ دیا جائے وہاں بیٹیاں کبھی نہیں بگڑتی۔ بس اتنی بات، جہاں بیٹی کو بیٹی سمجھا جائے وہاں بیٹی کبھی باہر کسی سے دل نہیں لگاتی۔ جہاں بیٹی کو بوجھ سمجھا جائے، جہاں بیٹی کو شیطنت سمجھا جائے، جہاں بیٹی کو نحوست سمجھا جائے، جہاں بیٹی کو جو ہے وہ معاذ اللہ اپنے لیے وبال جان سمجھا جائے، جہاں بیٹی کو عذاب سمجھا جائے، پھر وہاں بیٹیاں سمجھتی ہے میرا تو اس گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ادھر بھائی کا منہ سیدھا نہیں، ادھر باپ کا منہ سیدھا نہیں، ادھر ماں کہتی ہے تو مرتی کیوں نہیں، تو پیدا کیسے ہو گئی، تجھے رشتے نہیں آتے، تجھے کوئی پوچھتا نہیں۔ یاد رکھیں بیٹیوں کی عزت کرنا جانے، بیٹیوں کی قدر کرنا جانے۔ میں یہ سنوان پہ آگے نہیں بڑھتا، ایک حدیث پیش کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں بیٹی سے زیادہ نفرت عورتیں کرتی ہیں۔
یہ سماج کا بہت بڑا المیہ ہے. بیٹیوں سے سب سے زیادہ نفرت عورتیں کرتی ہیں. میری بہنوں یہ سیریل نحوست اور فلموں کی وجہ سے ہے. ایک بات تمہیں بتاؤں، اگر تم بیٹیوں کو پیدا ہونے نہیں دینا چاہتی، اگر تمہاری ماں نے بھی تمہارے لیے یہی فیصلہ کیا ہوتا تو کیا تم آج زندہ ہوتی؟ بیٹیوں کو بوجھ مت سمجھو، بس اتنا سمجھ لو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی ہے اس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور چاروں طرف سے فرشتے اس بیٹی کو گھیر کر کے کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم تیرے ساتھ رحمت کے فرشتے اس گھر میں موجود رہیں گے. اللہ یعنی بیٹوں کی پیدائش کے بعد تمہیں کسی نہ کسی تعویذ کی ضرورت ہے رحمت کے فرشتوں کے لیے، لیکن بیٹی کی پیدائش ایسا تعویذ ہے کہ جب تک بیٹی گھر میں رہے گی رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ رہیں گے. اگر رسول اللہ کی بات پر یقین ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک بیٹی گھر میں رہتی ہے پیدا ہونے کے بعد سے رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ ساتھ گھر میں، تو اولاد کے ساتھ انصاف کرو، عدل کرو، اپنی بیٹیوں پہ ظلم مت کرو، بیٹوں پر بھی مت کرو، بیٹوں کو بھی نظر انداز مت کرو. ایک بات کہوں آج کل بیٹوں کو بھی کہیں کہیں نظر انداز کیا جاتا ہے، بیٹوں کو بھی مت کرو، انصاف کرو. کیسا انصاف؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، سیدہ نے اس کو ایک کھجور دی، کھجور دینے کے بعد اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں. سیدہ عائشہ صدیقہ کی دی ہوئی کھجور کو اس نے برابر برابر دو ٹکڑے کیا اور دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیا. سیدہ عائشہ کو بہت حیرت ہوئی. رسول اللہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آقا سے انہوں نے عرض کی آقا وہ عورت کو میں نے کھجور دی اس نے برابر برابر تقسیم کر دیا. آقا فرماتے ہیں اگر وہ ایسا نہ کرتی تو قیامت کے دن اللہ اس سے سوال کرتا کہ اس نے دونوں بیٹیوں کو برابر برابر کھجور کیوں نہ دی. اب توجہ کریں آپ، کبھی لوگ بڑی بیٹی کو زیادہ چاہتے ہیں تو بہت دیتے ہیں، چھوٹی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، چھوٹی کو چاہتے ہیں تو بہت دیتے ہیں، بڑی کو نظر انداز. لینے دینے میں انصاف، بس ایک چیز میں چھوٹ ہے، ایک چیز میں دل پر تمہارا قبضہ نہیں ہے. کس اولاد کے لیے اللہ دل میں کتنا پیار پیدا کر دے یہ اللہ کے اختیار میں ہے. جو اپنے اختیار میں اس میں ہمیں عدل کرنا ہے. جیسا کمرہ ایک بیٹے کو ویسا دوسرے کو بھی، جیسا بیٹے کو ویسا بیٹی کو بھی، جب تک وہ گھر میں پلتی رہے. جیسا کھانا ایک کو ویسا کھانا دوسرے کو، جتنی مٹھائی اس کو اتنی مٹھائی. عدل کرو، اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا.